الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حضرات گرامی، واجب الاحترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے. اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہو سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، وہ پیارے پیغمبر جن کی شان، جن کا تذکرہ، جن کی سیرت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. جمعہ المبارک کا یہ مبارک دن، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحات میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام. حضرات، ہم گزشتہ جمعہ علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم اس کو حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے. جو شخص عالم ہے اس کو اللہ رب العزت ترقی، عزت، رفعت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے برعکس جو شخص جاہل ہے، جو نہیں پڑھتا ہے، جو علم نہیں سیکھتا ہے، وہ حقیقت میں سراسر پستی کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت اس علم کی بدولت، اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے ان کو والذین اوتوا العلم درجات، اور جو صاحب علم ہے ان کو اللہ رب العزت درجات عطا فرماتے ہیں. اور ہمیں یہ قرآن پاک نے دعا سکھائی ہے کہ ہم کثرت کے اس بات کا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما. اور میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہمارے سلف صالحین اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کتنے دور کا فاصلہ ہے، کتنا دور جانا ہے، کتنی مشقت برداشت کرنی ہے، ساری مشقتیں، ساری محنتیں وہ کر کے علم کو حاصل کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ امام اہل سنت والجماعت، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو یہ علم ہوا کہ یمن کے اندر کوئی محدث ہے، مکہ مکرمہ سے پیدل یمن کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. غیور اتنے غیرت مند کہ طائف کے قریب جب پہنچے زیادہ راہ ختم ہو گیا. اب
ان کی کیفیت یہ ہے، شان یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے مانگنا تو کی شان کے خلاف تھا۔ دیکھا کچھ لوگ کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ کچھ دن میں آپ کے ہاں مزدوری کروں، اور پھر جب کچھ دن مزدوری کی، محنت کی، زیادہ راہ جمع ہوا تو پھر یمن جا کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس بارے میں کوشش کیجئے کہ علم کو حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے، علم جو ہے وہ نور ہے اور جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا ہے جس نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑا لمبا سفر کیا، اور یہ سفر کوئی چھوٹا سا سفر نہیں تھا، بلکہ عزیزو، اس علم کو حاصل کرنے والا بقی ابن مخلد رحمہ اللہ اندلس سے آتے ہیں۔ اندلس کہاں ہے؟ اسپین کے اندر۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر بڑا خوبصورت یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس کا نام ہے حقیقی طالب علم، کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کیسے مشقت، کیسے محنت کرتے ہیں۔ بقی ابن مخلد یہ اندلس کے رہنے والے تھے، حدیث کے ساتھ محبت، حدیث کے ساتھ پیار، حدیث کو کیسے سیکھا جائے۔ علم ہوا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ پھر یہ شوق، امام سے ملاقات، امام سے پڑھنا، امام سے علم حاصل کرنا، وہاں سے نہ جانے کیسے مشقتیں برداشت کرتے، سفر کرتے کرتے بغداد کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزو، امام احمد بن حنبل کی زندگی بڑی زبردست زندگی ہے، بڑی مارکے کی زندگی ہے۔ 4 خلفاء جو ہیں ان کے زندگی کے اندر آتے ہیں۔ سب سے پہلے مامون تھا۔ مامون کے دور کے اندر عزیزو فتنہ خلق قرآن شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد معتصم کا دور آتا ہے، اس کے بعد واسق کا دور آتا ہے، پھر متوکل کا دور آتا ہے۔ بالاختصار امام صاحب نے دعا کی تھی، مامون نے حکم دیا امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے ان کو بیڑیاں پہنا کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے میرے حضور پیش کیا جائے۔ امام صاحب نے دعا کی، اللہ میرا اور مامون کا آپس میں کبھی مقابلہ نہ ہو، اس لیے کہ مامون نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھ کو احمد بن حنبل نظر آ گئے تو میں ان کو قتل کر لوں گا۔ ان کو راستے میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں خبر آ گئی کہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے۔ معتصم کا دور آتا ہے، اور معتصم کا دور وہ دور تھا جو سب سے زیادہ شدت کا دور تھا۔ معتصم وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے امام احمد بن حنبل کو مارا، جیلوں کے اندر ڈالا، ہتھکڑیاں لگائی۔ لمبی بات ہے۔ واسق کا دور آتا ہے، معتصم بھی جلدی مر گیا۔ اس کے بعد واسق کا دور آیا تو واسق نے امام صاحب سے کہا، آپ کو میں اپنے آپ کے گھر میں نظر بند کرتا ہوں، آپ نہ کوئی درس دے سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ کسی سے سیکھ سکتے ہیں، نہ سکھا سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر نظر بند، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میرے عزیزو، یہ بقی ابن مخلد جس کی میں بات کر رہا تھا، اندلس سے آتا ہے واسق باللہ کے دور کے اندر۔ جس وقت بغداد کے اندر پہنچا، اس نے اپنے سرائے کے اندر اپنا سامان رکھا، اور بغداد کی جو سب سے بڑی جامع مسجد تھی اس کے اندر جاتا ہے۔ جا کے دیکھا مسجد کے اندر حلقے قائم ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں۔ ایک بڑا حلقہ، اس نے پوچھا یہ کس کا حلقہ ہے؟ کہنے لگے یہ بہت مشہور محدث یحییٰ ابن معین کا حلقہ ہے۔ بقی ابن مخلد وہ بھی اس حلقے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد سے سوال کر رہے ہیں، یحییٰ ابن معین سے سوال ہو رہے ہیں۔
فلاں محدث وہ حکم لگا رہے ہیں فلاں ضعیف ہے، فلاں مجہول ہے، فلاں کذاب ہے. جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی سوال کیا اپنے استاد سے، اپنے استاد کے بارے میں، علماء اہل حدیث کے بارے میں پوچھا فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے. اور پھر اس نے اپنے استاد حشام بن عمار کے بارے میں پوچھا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. کہنے لگے فوق و فوق سکہ، انتہائی زیادہ سکہ آدمی ہے. بڑا اطمینان ہوا. اسی دوران جو اور طالب علم سے نشور مچا دیا، کہنے لگے بس کرو اب ہماری باری ہے، ہمیں سوال کرنے دو. یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، ایک سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں، آخری سوال. استاد نے کہا پوچھو. کہنے لگے ابو زکریا مجھ کو یہ بتائیں کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اور میرے عزیزو، یہ وہ وقت تھا جب امام احمد بن حنبل اپنے گھر کے اندر نظر بند ہیں. یحییٰ ابن معین انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہنے لگے حاکم کے غیظ و غضب کی پرواہ کیے بغیر کہنے لگے من این انت ایھا الرجل نحن نکشف عن احمد بن حنبل. احمد بن حنبل کے بارے میں سوال کرتے ہو، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتانے والے. کہنے لگے پھر میں تمہیں بتاتا ہوں ذاک امام المسلمین وخیرہم وافضلہم. کہنے لگے امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہیں، ان میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. بقی ابن مخلد اس نے پوچھا، لوگوں سے پوچھا ان کا گھر کدھر ہے. لوگوں نے گھر بتانے سے انکار کر دیا. ہر کوئی خائف ہے، اس لیے کہ حکومت نے اعلان کر رکھا تھا، حکومت کے جاسوس ہر وقت پھرتے رہتے تھے. امام احمد بن حنبل کے گھر کا پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نے دروازہ کھولا. امام صاحب کی کنیت تھی ابو عبداللہ. کہنے لگا ابو عبداللہ میں آپ کے پاس بڑی دور سے آیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بڑی دور سے آیا. امام صاحب نے پوچھا افریقہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، افریقہ سے بھی کہیں دور سے آیا، میں اندلس سے آیا ہوں. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرے اوپر پابندی ہے، میں کسی کو علم نہیں سکھا سکتا، کسی کو پڑھا نہیں سکتا، حکومت نے مجھ کو نظر بند کر رکھا ہے. بقی ابن مخلد نے اپنا سر اٹھایا، کہنے لگا امام میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے. پوچھا کیا تجویز ہے؟ کہنے لگا کل سے میں آپ کے دروازے پہ ہر روز آیا کروں گا بکاری کے روپ میں. میں فقیر بن جاؤں گا، ہاتھ میں کشکول لیتے ہوئے آپ کے گھر پہ، آپ کے دروازے پہ آؤں گا اور پھر آپ سے کہوں گا کہ مجھ کو اللہ کے نام کو کچھ دیجیے. جس طرح فقیر آتا ہے گھر کے بعد صدا لگاتا ہے، میں صدا لگاؤں گا اور اس کے جواب میں آپ مجھ کو 1 یا 2 حدیثیں سکھا دیجیے. امام صاحب نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک اس کو مشورہ دیا. کہا مشورہ یہ ہے کہ تم کسی علمی حلقے میں شرکت نہ کرو، کسی محدث کے پاس، اس کے پاس نہیں جانا. اور میرے عزیزو پھر بقی ابن مخلد اپنے ہوٹل میں واپس آتا ہے، اپنی سرائے میں واپس آتا ہے. اس نے اپنے حلیے کو بدلا، اس نے فقیروں کے بکاریوں کا بھیس بدلا، کپڑے پہنے، اپنے ہاتھ میں وہی جو بکاریوں کے پاس لمبا سا عصا ہوتا ہے اس کو لیا
اور امام صاحب کے دروازے پہ جا کے اس نے آواز دی، صدا دی، اس نے کہا الاجر یرحمک اللہ، اللہ کے نام پر مجھ کو کچھ دیجیے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اور میرے عزیزو، امام صاحب جو ہیں انہوں نے اندر سے اس کو 2 یا 3 حدیثیں اس کو سکھا دی۔ یہ بقی ابن مخلد ہر روز جاتا ہے، امام صاحب کے گھر جاتا ہے، بکاری کے روپ میں جاتا ہے، علم سیکھتا ہے، حدیث کا علم۔ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 300 حدیثیں بقی ابن مخلد نے امام صاحب کی زبانی براہ راست ان کی سامنے سنی، ان سے علم کو حاصل کیا۔ واسق باللہ کا دور بھی ختم ہو گیا، متوکل کا دور آتا ہے، اور متوکل کا وہ دور تھا جب اہل سنت والجماعت اثر زندہ ہو گئے۔ امام صاحب کے بعد ساری پابندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ امام صاحب باہر تشریف لائے، حلقات کے اندر آئے، لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اور ایک دن امام صاحب کو پتا چلا، کسی بتانے والے نے بتایا کہ بقی ابن مخلد اپنے سرائے کے اندر بیمار ہے اور شدید بیمار ہے۔ میرے عزیزو، میں نے ذکر کیا کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اس واقعے کا جو راوی ہے محمد ابن سعید، اس کو سرائے کے مالک نے کہا یہ نوجوان اگر ہمارے سرائے کے اندر مر جاتا ہے، بیمار ہے، ہماری سرائے منحوس ثابت ہوگی، گاہک اس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے کہ لوگ یہ وہ سرائے ہے جس کے اندر بڑا مر گیا تھا۔ تو محمد بن سعید نے اس کو کہا، کہنے لگا تو اس نوجوان کو نہیں جانتا، کہنے لگا یہ بڑا فراڈی آدمی ہے، گھر سے نکلتا ہے، بکاری کر روم دھار دیتا ہے۔ اس واقعے کے راوی میں نے اس کیا محمد بن سعید، اس کو کہنے لگا اس کو بکاری مت سمجھو، یہ وہ شخص ہے جس نے جنت عرضی کو چھوڑا، اندلس کو چھوڑا، اور صرف بغداد کے اندر اس لیے آیا کہ یہ ابو عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پڑھ لے۔ اور پھر میرے عزیزو، ایک دن بازار بند ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے سنا امام احمد بن حنبل اس سرائے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا شاگرد بیمار ہے۔ امام احمد بن حنبل جس وقت پہنچتے ہیں تو بازار جتنے لوگ تھے، دکانیں بند ہو گئی، دکاندار جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں ان کی معیشت میں پیچھے چلتے چلتے اس سرائی کے اندر پہنچتے ہیں۔ اور امام صاحب نے جا کے اس کو کہا، یا ابا عبد الرحمن ابشر بشراب اللہ آذاک اللہ بالعلم عافیہ، کہنے لگے اللہ کے اجر و ثواب سے خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ عزیزو، دوستو، ساتھیو، وہ سرائے کا مالک جو کہا کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ سرایہ یہ ہوٹل بڑا منحوس ہے، امام احمد بن حنبل نے ایک دفعہ وہاں پہ قدم رکھا، اس کی بدولت پورے بغداد کے اندر وہ ہوٹل مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پر امام احمد بن حنبل تشریف لے گئے تھے۔ کہاں وہ سوچتا تھا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس کا کاروبار چمک اٹھا، پورے بغداد کے اندر اس کا ہوٹل مشہور ہو گیا۔ بقی ابن مخلد، میرے عزیزو، علم حاصل کر کے اندلس واپس جاتا ہے، اور امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظین میں ذکر کیا ہے، تذکرۃ الحفاظ کے اندر، کہ بقی ابن مخلد اس کا یادگار قول، اس نے کہا میں نے اندلس کی سرزمین کے اندر قرآن و سنت کے ماننے والوں کا، اہل حدیث کا پودا لگا دیا ہے جسے خروج دجال سے پہلے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، علم کو حاصل کریں، علم کے لیے کوشش کریں، جد و جہد
کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار کے اندر جا رہے تھے, دیکھا لوگ خرید و فروخت کے اندر مشغول ہیں. لوگوں سے کہنے لگے, لوگوں تم یہاں بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہو, مدینہ شریف کی بات ہے, اور ادھر مسجد نبی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث بٹ رہی ہے. لوگوں نے سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مال و دولت درہم و دینار چھوڑ گئے ہیں, جو تقسیم ہو رہے ہیں, کاروبار کو چھوڑا, بھاگے مسجد نبی کی طرف. لیکن مسجد نبی کے اندر دیکھا, ان کا خیال تھا کہ ڈھیر لگے ہوں گے سونے اور چاندی کے, درہم و دینار کے, لیکن یہاں کے مسجد نبی کے اندر انہوں نے دیکھا کچھ حلقے قائم ہیں, کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھا رہے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہیں, کچھ سکھا رہے ہیں. ابو ہریرہ کے پاس واپس آئے, آ کے کہنے لگے, ابو ہریرہ تم تو کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث بٹ رہی ہے, آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, ہمیں تو وہاں پہ کچھ چیز نظر نہیں آئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کچھ چیز نظر آئی وہاں پر؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا وہاں پہ کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کو کچھ پڑھا رہے تھے, کچھ سیکھ رہے تھے, کچھ سکھا رہے تھے. اس کے جواب میں وہ کہنے لگے, اللہ کے بندو, ان الانبیاء, جو انبیاء ہوتے ہیں, لم یورثوا دینارا ولا درہما, وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے ہیں. انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. کہنے لگے کہ یہ جو علم ہے یہ نبیوں کی میراث ہے, یہ نبیوں کی وراثت ہے, جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کو بہت زیادہ خیر و برکت حاصل ہو گئی. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, علم کو حاصل کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت آسان بنا دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ جس کے ساتھ بڑائی کا ارادہ کرتے ہیں, یفقہہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, بات کا خلاصہ یہ ہے, علم کو حاصل کریں, کوشش کریں, جدوجہد کریں. مجھے معاف کیجیے گا, ناراض نہ ہوں, ہم میں کتنے ایسے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی ہے, صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی ہے. یہاں سعودی ریڈیو کے اندر آزاد القرآن کے اندر ایک پروگرام ہے ان کا, اس پروگرام کے اندر وہ جاتے ہیں بازار کے اندر, مختلف شرکوں کے اندر, کمپنیوں کے اندر جا کے لوگوں سے کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سناؤ. بہت سارے لوگوں کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی. میرے عزیزوں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کوشش کریں, آج بھی اگر علم حاصل کرنا چاہیں, کعبے کا رب گواہ ہے, علم جو ہے میرا المہد علی اللحد, بچپن سے لے کر آپ کے مرنے تک, آپ کی لحد تک اس کو علم کو حاصل کرو. مت سمجھو کہ ہم کو بڑے عالم ہیں, نہیں, ہم سب طالب علم ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہمیں جو علم دیا گیا ہے بڑا مختصر, بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے یہ کہوں گا, اپنے وقت کو نکالیں, قربانی دیں, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے, ہم نے سورتیں یاد کرنی ہے, ہم نے دعائیں یاد کرنی ہے, ہمیں فلاں دعا. میرے عزیزوں, تھوڑی سی ہمت کریں, تھوڑی سی انقلاب لائیں, تھوڑی تبدیلی لائیں اپنے اندر. اور یقین جانیے کہ جو شخص علم حاصل کر لیتا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو جاہل اور عالم ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. عالم جو ہے اس کا مرتبہ جو ہے بہت اونچا ہے, بہت بلند ہے. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں, رب زدنی علما,
اے اللہ تو مجھے علم عطا فرما، اور علم وہ عطا فرما جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جائیں، اور اے اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو ہم ہر روز سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الايمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔